नूर है, इल्म नूर है। चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो, ये नूर इल्म इश्क का, न खाली हाथ तुम रहो। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। शिफा है ये दिले मरीज ले इसे, रहा जो दूर। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। और ज़हनी आजमाइश सिलसिला आज एक नए मरहले में दाखिल हो गया है। जी हाँ, आज हमारे सिलसिले का यूं समझिए कि पहला क्वार्टर फाइनल है। अब हमारे पास 8 टीम्स रह गई हैं और ये 8 टीम्स ही बाकी रही हैं। और अब इन 8 में से 4 और 4 से 2 और फिर इंशाअल्लाह 2 से 1 ज़हनी आजमाइश सीज़न 8 के फाइनलिस्ट होंगे। देखना ये कि किसने इस सिलसिले को आगे लेकर चलना है, कौन ज़हनी आजमाइश सीज़न 8 के फाइनल तक पहुंचते हैं। आज जो 2 टीमें हैं, बाबुल मदीना कराची और मीरपुर खास, इन दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों की कारकर्दगी बहुत शानदार हम तक रही है। इनके तैयारी हमने देखी है, बहुत ज़हीन इस्लामी भाई हैं। लेकिन अफसोस ये है कि आज एक टीम ने हमसे जुदा होना है और एक टीम ने आगे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। दोनों टीमों से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं। मीरपुर खास और बाबुल मदीना कराची के दरमियान आज मुकाबला है। अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखेंगे और हम मुकाबले को शुरू करेंगे। सल्लू अलल हबीब। ये मंच इम्तिहान है। दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों से तारुफ भी लेना है। इनका सफर क्वार्टर फाइनल तक पहुंच चुके हैं। याद रहे 3 मंजिल दूर हैं, 3 कदम दूर हैं ये कहा जाए। अगर क्वार्टर फाइनल में आगे बढ़ते हैं तो फिर सेमीफाइनल और फाइनल इनके आगे होगा। मीठे इस्लामी भाइयों, ये भी याद रहे कि आज जुदा होने वाली टीम की जो मदनी चेक की अमाउंट है, उम्मीद है वो भी बढ़ा दी गई होगी और इंशाल्लाह मजीद तहाइफ भी न दिए जाएंगे। जी अब्दुल हबीब भाई, जिस तरीके से हमने पहले भी अर्ज़ की थी कि जैसे जैसे हमारा सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा इंशाल्लाह हमारे मदनी तहाइफ में भी इजाफा होता जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ही खूबसूरत तोहफा भी हम यहाँ दिखाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जो देखें किस खुशनसीब को मिलता है। अच्छा, हतीम काबा का मुबारक पत्थर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये मुझे लगता है कि ये फर्स्ट टीवी चैनल की हिस्ट्री में भी होगा कि ये तोहफा जो है वो इनाम के तौर पर वाकई ये कब्र में ले जाने वाला तोहफा है। जहाँ तवाफ किया जाता है उस मुबारक जगह का ये पत्थर है और हमें कुछ ये मिले थे तो हमने सोचा कि क्यों ना ज़हनी आजमाइश में इसका दीदार भी कराया जाए। अब देखें आप में से किस किस को चाहिए? अच्छा, सबको चाहिए। शायद मदनी चल के नाज़रीन ने भी हाथ उठा दिया होगा। तो अब देखते हैं कि अभी तक सच्ची बात है तय नहीं हो सका है कि देना किसको है। हमारे पास इसमें कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पीसीज हैं और हमने इसको फ्रेम भी कर लिया है, बॉक्स में भी रख लिया है। अब देखें किसको जाता है। बहरहाल तो इंशाल्लाह मुकाबला शुरू करने से पहले देखते हैं कि पिछला मुकाबला जो हुआ था, जो हमारा लास्ट प्री क्वार्टर फाइनल था, वो कैसा रहा, कौन सी टीम आगे रही, कौन सी टीम पीछे रह गई। आइए कुछ झलकियां उस मुकाबले की आपको दिखाते हैं। चलो चलो समेट लो, सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। चलो इल्म नूर है, विलायत से क्या मुराद है? विलायत एक कुर्बे खास है। अल्लाह अज़्ज़ वजल महज अपने फजल व करम से अपने बुरगुज़ीदा बंदों में से जिसे चाहता है अता फरमाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए सबसे अफजल औलिया कौन से हैं? सबसे अफजल औलिया औलिया मुहम्मदी जीन है, यानी आका अलैहिस्सलाम की उम्मत के जो औलिया हैं वो सबसे अफजल हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रस्मी तौर पर इल्म हासिल करना, इससे क्या मुराद है? रस्मी तौर पर इल्म हासिल करने से मुराद ये है कि किसी जामिया या दारुल उलूम में दाखिला लेकर बाकायदा तौर पर दर्स निज़ामी करना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। गाह वो आफताब हैं, गाह वो महताब हैं, जमा है उनके गालों में महरो महतमाम दो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दिल अगर रंजे मासी से बिगड़ने लगता, अफूव का जिक्र सुनाकर मैं संभाला। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। वो कौन सी सूरत है
کہ جب میت کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنا مکروہ ہے. میت کو غسل دینے سے پہلے اس کے سامنے تلاوت قرآن پاک کرنا منع ہے. ہاں اگر اس کو مکمل طور پہ پاک کپڑے سے ڈھانپ دیا ہو تو پھر اس کے قریب تلاوت کرنا جائز ہے. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا آسمانوں میں کیا نام ہے؟ حلیم اور صدیق. جواب درست دے دیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست دے دیا ہے. تحریر کیجئے، اب زبان نہیں اب قلم نے بولنا ہے. سکھر والوں نے 2 نمبر پھر حاصل کر لیے ہیں. کیا درست کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں. پھر بیل بجا دیے سکھر والوں نے. غلطی 2 نمبر سے پیچھے کر سکتی ہے. امام غزالی. امام غزالی جواب درست دے دیا. اللہ اللہ اللہ. 2 نمبر سے سکھر کے اسلامی بھائی آگے بڑھے اور کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. 51 نمبر سکھر والوں کے، 49 نمبر سردار آباد فیصل آباد والوں کے. صرف 2 نمبر سے سکھر کے اسلامی بھائی آگے بڑھے اور فیصل آباد سردار آباد. یاد رہے یہ وہ ٹیم ہے جو کئی ذہنی آزمائش کے مقابلوں میں ونر بھی رہے، فائنل تک بھی پہنچے، مگر اب ہم سے جدا ہو چکے ہیں. آج دیکھنا یہ ہے جدا کس نے ہونا ہے، آگے کس نے جانا ہے. یہ کوارٹر فائنل کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. کوارٹر فائنل کیسے کیسے آگے بڑھیں گے ایک مدنی گلدستہ آپ کو اس بارے میں بھی دکھاتے ہیں. اپنے ذہنوں کو اور بھی کریں تیز، کیونکہ بڑھ رہی ہے آزمائش. آگے بڑھنے کی تمنا میں مزید آئیں گے پیچیدہ مرحلے، تو ہو جائیے تیار بحر زن میں غوطہ زن ہونے کے لیے. یہ وہ سمندر ہے جتنی گہرائی میں جائیں گے علمی جواہرات خوب پائیں گے جو اپنے ذہن کو حاضر رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اسلامی سوالات کے جوابات کے لیے ہمہ وقت رہتے ہیں تیار. اس مرحلے میں ایک دوسرے کے روبرو. پری کوارٹر کے بعد اب ہونے جا رہا ہے کوارٹر فائنل راؤنڈ. حصول علم کے لیے جو ٹیمیں کریں گی انتھک محنت وہی پہنچیں گی اگلے مرحلے میں یعنی سیمی فائنل میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب مدنی چل کے ناظرین آئیے تعارف حاصل کرتے ہیں. باب المدینہ کراچی کے 3 اسلامی بھائی اپنا نام بھی بتائیں گے، اپنا شعبہ بھی بتائیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد احسن شہزاد اتاری، مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ. جی محمد الیاس اتاری، دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی احتیاط باکس. جی غلام قادر ترابی بن محمد اکم رفاعی، جامعۃ النور باب المدینہ. چلیں جناب ماشاءاللہ. میرپور خاص کے اسلام پہ اپنا تعارف کرائیں. محمد عابد اتاری بن عبد الغنی قریشی، مجلس ڈاکٹرز میرپور خاص. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقار اتاری ابن امیر علی، جامعۃ المدینہ میرپور خاص. جی محمد فیروز رضا اتاری بن محمد اسلم اتاری، شعبہ خطیب و امام. ماشاءاللہ. اب جناب مدنی چل کے ناظرین یاد رہے کوارٹر فائنل آ چکا ہے، اس لیے کچھ سیگمنٹ بھی تبدیل ہوئے ہیں. مقابلے میں کچھ اور تبدیلی آئی ہے. پہلا سیگمنٹ آئیے دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ. پہلا کوارٹر فائنل ذہنی آزمائش سیزن 8 کا کن مرحلوں پر مشتمل ہوگا؟ جی علم نور ہے اور یہ دوسری تبدیلی ہوئی ہے. سلسلہ اب ہوگا نغمات رضا. سبحان اللہ. تیسرا قرآنی معلومات، یہ بھی نیا سیگمنٹ شامل کیا گیا ہے. چوتھا ہر دل عزیز، اگر سیگمنٹ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، فقہی پہیلیاں. پانچواں فیضان غریب نواز. سبحان اللہ. اجمیر شریف کے دیوانے، خواجہ غریب نواز کے دیوانے یقیناً خوش ہوں گے. تو فیضان غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی سلسلہ ہوگا. پھر سیگمنٹ ہوگا سفر مگر اکیلے، اور آخری راؤنڈ ہوگا جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. اب دیکھنا یہ ہے مقابلہ آج کون سی ٹیم پہلے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرتی ہے. آغاز کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے علم نور ہے. جی پہلا سوال کریں گے باب المدینہ کراچی والوں سے. خلافت راشدہ کتنا عرصہ رہی؟ خلافت راشدہ 30 برس رہی. آخری 6 ماہ حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور ختم ہوئی، اور پھر آخری زمانے میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ ہو گئی. ایک اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ رہے.
منہاج نبوت پر خلافت حقہ راشدہ 30 سال رہی. سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے پر ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ ہوئی, اور آخر زمانے میں سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. جواب درست دے دیا ہے. خلفائے راشدین سے مراد کون سی ہستیاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلفائے راشدین سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت سیدنا مولا علی, اور پھر 6 ماہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ راشد رہے. جناب جواب انہوں نے بالکل درست دے دیا ہے. ان حضرات کو خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی نیابت کا پورا حق ادا کیا. رب کریم تمام خلفائے راشدہ کی قبور منور پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے. سوال کریں گے باب المدینہ کراچی والوں سے, نجاست حقیقہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ نجاست حقیقہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 سیکنڈ رہ گئے, مدد بھی لے سکتے ہیں. نجاست حقیقیہ کی 2 قسمیں ہیں, نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ. نجاست غلیظہ جس کا حکم سخت ہوتا ہے, اور نجاست خفیفہ جس کا حکم ہلکا ہوتا ہے. جس کا حکم سخت ہے اس کو غلیظہ کہتے ہیں, جس کا حکم ہلکا ہے اسے خفیفہ کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. نجاست غلیظہ اگر بدن یا کپڑے پر لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ شرعی مسائل بھی سیکھتے رہیے اور بدنی مقابلہ بھی دیکھتے رہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجاست غلیظہ اگر کپڑے پر 1 درہم سے زائد لگ جائے, بدن یا کپڑے پر 1 درہم سے زائد لگ جائے تو اس کا دھونا فرض ہے, اور اگر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی, اور اگر جان بوجھ کر اس نے نماز پڑھی تو گناہ گار ہوگا, اور اگر اس کو ہلکا سمجھ کے پڑھا تو کفر ہے. اور اگر 1 درہم کے برابر ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے. اگر نماز پڑھی تو نماز واجب, بغیر پاک کیے نماز پڑھی تو واجب الاعادہ ہے, اور اگر جان بوجھ کر پڑھی تو گناہ گار بھی ہوگا. اور اگر 1 درہم سے کم بدن یا کپڑے پر نجاست غلیظہ لگی تو اس کا پاک کرنا سنت ہے, اور اگر بغیر پاک کیے پڑھ لی تو ایسی نماز کا دہرانا بہتر ہے. نجاست غلیظہ کے 3 طریقے بیان کیے گئے, 3 احکام بیان کیے گئے کہ اگر نجاست غلیظہ کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو اس کے احکام کیا ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کیا ہمیں یہ معاملات پتہ ہیں؟ ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ بہت سارے معاملات ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں. نماز کے احکام بھی آپ نے سنے, جواب درست دے دیا ہے. کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ بھی کسی نبی کے عمامے کا ذکر کتب میں ملتا ہے؟ جی ہاں, تفاسیر کی کتب میں ملتا ہے کہ حضرت ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے امامہ شریف کا جو ذکر ہے وہ کتابوں میں ملتا ہے. جیسا کہ تابوت سکینہ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا, نالین شریف اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ شریف بھی تھا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل تابوت سکینہ سے یوں برکتیں حاصل کرتے تھے کہ اسے اپنے آگے رکھتے اور دعا کے لیے, دعا کی قبولیت کے لیے اسے وسیلہ بناتے. سبحان اللہ, یہ قرآنی واقعہ ہے تابوت سکینہ, اور واقعی بنی اسرائیل نے کئی جنگوں میں فتوحات حاصل کی. اس تابوت کے صدقے رب کی بارگاہ میں اس کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے. تو یہ قرآنی واقعہ بھی, اور اس میں حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ شریف بھی تھا. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے جناب میر پور خاص والوں کی. بتائیے کیا کھانے کے بعد امامہ شریف سے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں؟ اگر کھانا کھانے کے بعد چکنائی اگر لگی ہوئی ہے ہاتھ میں تو پھر امامے سے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے. جی, کھانے کے بعد جب تک ہاتھوں میں کھانے وغیرہ کی چکنائی لگی ہو امامے سے پہنچنا ناجائز ہے. جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے 7ویں دن بچے کا نام رکھا جائے, لیکن اگر اس سے کسی نے پہلے یا دوسرے دن ہی نام رکھ لیا تو کیا حکم ہوگا؟
7वें दिन से पहले अगर बच्चे का नाम रख लिया जाए तो इसमें भी कोई मुज़ायका, कोई हर्ज नहीं? कोई हर्ज नहीं है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बच्चा या बच्ची पैदा हो तो उसके कान में अजान देने का क्या फायदा है? जब बच्चा या बच्ची पैदा हो तो उसके कान में अजान देने से बलाएं दूर होती हैं, और हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो उसके सीधे कान में अजान दो और उल्टे कान में इकामत कहो, तो वो बच्चा उम्मुस्सुबियान से महफूज रहे। उम्मुस्सुबियान से, ये बीमारी है, इससे महफूज रहेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जो अपने किसी मुसलमान भाई की हाजत रवाई के लिए निकले, हदीस मुबारका में उस शख्स के बारे में क्या फजीलत वारिद हुई है? चलो चलो समेट लो। मुसलमान की हाजत रवाई के लिए निकले, जो शख्स किसी मुसलमान की हाजत रवाई के लिए निकले तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल 75,000 मलाइका के ज़रिए उस पर साया रहमत फरमाता है और वो वापस आने तक रहमत में गोताज़न रहता है। और जब घर लौटता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे एक हज और एक उम्रे का सवाब देता है। अल्लाह अकबर। जरा गौर कीजिए, मुसलमान भाई की हाजत रवाई के लिए जाना, किसी की मुश्किल हल करने के लिए जाना, किसी की हाजत पूरी करने के लिए जो घर से निकलता है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उस पर 75,000 मलाइका के जरिए साया फरमाता है। वो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं और फारिग होने तक रहमत में गौताज़न रहता है। और जब वो इस काम से फारिग हो जाता है तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसके लिए एक हज और एक उम्रे का सवाब लिखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खामोशी से मुताल्लिक प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या फरमान है? हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात करें या खामोश रहे। जी, अल्लाह अज़्ज़ा व जल और आखिरत पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि भलाई की बात करे या खामोश रहे। फजूल बात करने वाले, बुरी बातें करने वाले गौर करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 5 सवाल, तैयारी बड़ी मजबूत लग रही है, सब नंबर ले लिए हैं। यूसुफ भाई जरा यहाँ सवाल करते हैं, देखें आपके हाजरीन क्या जवाब देते हैं। यहाँ सवाल तो करते हैं लेकिन उससे पहले अगर इस तोहफे का कुछ और तज़किरा हो जाए। अच्छा, मुझे तो मैसेज मेरा मोबाइल पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं जी, मुझे भी काफी मैसेजेस हमारा दिल झूम रहा है, ये पत्थर हमें भी चाहिए, इसकी फीस, मदनी फीस बता दें। अच्छा, एक और ब्यूटीफुल बात बताऊं, चलिए मदनी चैनल के नाज़रीन को भी बताते हैं। ये जिस बॉक्स के अंदर है ना, हाँ, वो भी बड़ा यूनिक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लकड़ी और चमड़े का बना हुआ बॉक्स है, बड़ा खूबसूरत बॉक्स है। हाँ, तो चलें, अब ये बॉक्स भी है तो हाँ, तोहफे की तो कोई कीमत नहीं है। बापू कुछ और भी बता रहे हैं। बापू आप क्या दिखा रहे हैं? जी, और भी तहाइफ है भाई आपके। ये एक बादाम है और अच्छा। ये वो बादाम है जिस बादाम पर अल्लाह अल्लाह, ये वो वाली बादाम है। अल्लाह, 12 महीने तक कंटिन्यू दुरूद पाक पढ़ा गया। अल्लाह जी, ये वाकई अगर वाकई आपने अभी तक संभाल के रखी है माशाल्लाह। ये हम एक बार मदीना शरीफ हाजिर हुए थे तो एक जगह गए तो पता चला कि वहाँ 12 महीने लगातार विदाउट एनी ब्रेक, जी हाँ, सुबह शाम दुरूद पाक पढ़े जाते हैं चंद बादामों पर। और उनका कहना यह था कि करोड़ों बार दुरूद पाक पढ़ा गया है और जब साल पूरा होता है तो वो बादामें उठा ली जाती हैं, दूसरी उसकी जगह रख दी जाती हैं। तो ये वो तबर्रुक है जो हमें मिला था और बड़ा ईमान है इस पर कि इंशाअल्लाह इतनी बार जिस पर दुरूद पाक पढ़ा गया होगा इंशाअल्लाह इस बादाम के जरिए भी न जाने कितनों को शिफा मिलेगी। और अब्दुल भाई बताया भी है कि ये बाकायदा शिफ्टें लगती थी इनकी जी, कि एक शिफ्ट उठती थी तो दूसरी बैठती थी जी, कोई वक्फा नहीं, 12 महीने में कोई वक्फा नहीं, दुरूद पाक का विर्द जारी रहता है। अल्लाह उनका दुरूद पाक पढ़ना भी कबूल फरमाए। आज हमारे साथ माशाअल्लाह अबू बिनतैन हाफिज हसन भी तशरीफ ले आए हैं, सुभान अल्लाह, इन्हें भी मरहबा कहते हैं सिलसिले में। फुजैल बापू भी आज यूके से तशरीफ लाए हुए हैं माशाअल्लाह, उनकी बरकतें भी लूटेंगे। जी चलिए यहाँ मौजूद हाजरीन से सवाल करते हैं, बताइए जवानाने बहिश्त के सरदार कौन हैं? जन्नत के जवानों के सरदार का नाम बताइए। और सिलसिला भी यही तकरीब चलो चलो समय। जवानाने बहिश्त के सरदार, बहिश्त जन्नत को कहते हैं, तो जन्नत के जवानों के सरदार कौन है? सुभान अल्लाह, हजरत इमाम हुसैन। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्हें महानामा फैजान मदीना, रिसाला आशिक अकबर और मदीने शरीफ के खजूर और मुकद्दस पानियों का मजमुआ भी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। छठा सवाल करते हैं बाबुल मदीना कराची मक्की वालों से।
जन्नती नौजवानों के सरदार हसनैन करीमैन भी हैं और इमाम हुसैन, अलग अलग रिवायतें भी मौजूद हैं, लेकिन हसनैन करीमैन दोनों ही यकीनन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सवाल है बाबुल मदीना कराची वालों से, सोते वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने की क्या फजीलत है? जो शख्स सोते वक्त 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सोएगा वो अचानक मौत और चोरी से महफूज हो जाएगा, हिफाजत में आ जाएगा। कुछ और भी इसकी फजीलत है, ये फजीलत तो है दो, अचानक मौत से भी बच जाएगा इंशाअल्लाह, चोरी से भी बचेगा इंशाअल्लाह, और मलाइका उस पर, मलाइका जो कोई सोते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 बार अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उस रात शैतान, चोरी, अचानक मौत और हर तरह की आफतों बला से महफूज रहे। क्या पूरा जवाब दुरुस्त माना जाएगा? आपको 1 नंबर दिया जाएगा। जालिम के शर से बचने के लिए बिस्मिल्लाह शरीफ का कौन सा वजीफा है? जो 50 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करेगा तो जालिम के दिन में उसकी हैबत होगी। जो किसी जालिम के सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 50 बार, ये वजीफे भी नोट करते जाइए, परेशान भी होते हैं लोग, जुल्म भी हो रहा होता है, तो जालिम के सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 50 बार अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, उस जालिम के दिल में पढ़ने वाले की हैबत पैदा होगी, उसके शर से बचा रहेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। गिरे हुए दाने उठाकर खा लेने की क्या फजीलत है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद पाक का मफहूम है कि जो शख्स दस्तरखान से गिरे हुए ज़र्रात उठाकर खा लेता है वो फर्राखी की ज़िंदगी गुजारता है और उसकी औलाद और औलाद की औलाद कम अकली से महफूज हो जाती है। अल्लाह अल्लाह, औलाद दर यानी औलाद की औलाद में कम अकली से हिफाजत रहती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कितने दाने बर्तन से गिर रहे होते हैं, हमारे दस्तरखान पर फैले होते हैं, और कितना खाना ज़ाया होता है। अल्लाह करे कि हम सही मानों में सुन्नत के मुताबिक खाना खाना सीख जाएं। बर्तन चाट लेने से मुताल्लिक हदीस पाक में क्या आया है? हदीस पाक का मफहूम है कि जो शख्स खाने के बाद बर्तन चाटता है तो वो बर्तन उसके लिए इस्तगफार करता है, वो बर्तन उसके लिए दुआ करता है और कि या अल्लाह इसको तू जहन्नुम से आज़ाद कर जिस तरह इसने मुझे शैतान से आज़ाद किया। अल्लाह ताला तुझे जहन्नम की आग से आज़ाद करे जिस तरह तूने मुझे शैतान से आज़ाद किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहने से कितनी कितनी नेकियां मिलती हैं? अस्सलामु अलैकुम कहने से 10 नेकियां, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि कहने से 20 नेकियां, जबकि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहने से 30 नेकियां मिलती हैं। अब जरा गौर करें, सलाम करने में भी लोग कंजूसी करते हैं। पूरा सलाम करें और ढेरों नेकियां कमाएं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सलाम में पहल करने वाले पर कितनी रहमतें और जवाब देने वाले पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? सलाम में पहल करने वाले पर 90 रहमतें और जवाब देने वाले पर 10 रहमतें। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब नवा सवाल, 3 ऑप्शन भी होंगे। बवक्त वफात हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की कितनी औलादें हो चुकी थी? 3 ऑप्शन हैं, 10,000, 1 लाख या 90,000। ये मंच इम्तिहान है, अजीब इसकी शान, इम्तिहान है। जी 1 लाख। जी सवाल ये क्या पूछा जा रहे हैं आपने क्या कहा? ऑप्शन है 3 ऑप्शन, 10,000, 1 लाख या 90,000। 10,000। आपने कहा 10,000। आपके पास 2 ऑप्शन थे, एक 1 लाख, एक 90,000 और एक था 10,000। अच्छा, याद रहे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब दुनिया से पर्दा फरमाया तो कितने आपकी औलाद थी? अल्लाह ताला ने औलाद में बरकत कितनी दी थी? इन्होंने कहा 10,000। अच्छा, यहां कितने समझते हैं कि 10,000 वाला जवाब दुरुस्त है? आपने 10,000 कहा है, आपसे गलती हो गई है। जवाब 1 लाख था। हालांकि आप पहले 1 लाख कह चुके थे गालिबन, लेकिन आपने जब रिपीट में मुझे कहा तो 10,000 कहा। अब बारी हमारे मीरपुर खास वालों की है। आदम सानी किस नबी को कहा जाता है? 3 ऑप्शन हैं, हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदना शीस अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम।
حضرت نوح علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت نوح علیہ السلام، جواب بالکل درست دے دیا. آخری سوال ہے باب المدینہ کراچی والوں سے. امیر المومنین کی خدمت میں عید سے ایک دن قبل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادیاں حاضر ہوئیں اور بولیں بابا جان کل عید کے دن ہم کون سے کپڑے پہنیں گے؟ آپ نے فرمایا بچیوں عید کا دن اللہ کی عبادت کرنے کا دن ہے، نئے کپڑے پہننا تو ضروری نہیں. بتائیے یہاں امیر المومنین سے کون مراد ہیں؟ تین آپشن ہیں. سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ. حالانکہ یہاں سید عمر فاروق اعظم بھی تھے. اب اگر آپ نے کہا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب بالکل درست دے دیا. جناب اب سوال ہے میر پور خاص والوں سے، وہ کون سی مسجد ہے جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد قیام فرمایا؟ تین آپشنز: مسجد جمعہ، مسجد صدیق اکبر، مسجد قباء. مسجد قباء. آپ نے کہا مسجد قباء، جواب درست دے دیا. اللہ اکبر. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سوالات جو ہیں وہ آگے بڑھتے گئے اور یہ پورا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا ہے. علم نور ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی اس سیگمنٹ کے ختم ہونے کے بعد 17 نمبر ہیں کراچی مکی والوں کے اور بیر پور خاص والوں کے 20 نمبر ہیں. ایک ابھی سوال ہوا تھا کیا کھانے کے بعد امامہ شریف سے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں؟ جواب یہ تھا کہ کھانے کے بعد جب تک ہاتھوں میں کھانے وغیرہ کی چکنائی لگی ہو امامہ شریف سے پہنچنا جو ہے وہ ناجائز ہے. یہ احکام امامہ شریف یعنی احکام امامہ مع سبز امامے کا ثبوت کتاب میں صفحہ نمبر 52 پر یہ مسئلہ موجود ہے. تو جو امامہ شریف پہنتے ہیں اسلامی بھائی اس کا تقدس بھی برقرار رکھنا چاہیے اور اس کی برکتیں بھی لوٹنی چاہیے. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نغمات رضا. جی ماشاء اللہ. آپ جناب باب المدینہ کراچی مکی اور میر پور خاص والوں سے نغمات رضا اس سیگمنٹ میں کیا فرق ہے؟ پہلے عشق کے بول ہوا کرتا تھا. جناب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار ہیں مگر یہ اشعار ایک نئے انداز میں پوچھے جائیں گے. ایک خوبصورت حدیث کی طرف ہو سکتا ہے اشارہ ہو، کسی معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس طرف اشارہ ہو. کیا بات ہے میرے رضا کی. ایک ہی شعر میں وہ کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کر دیتے ہیں. آپ سے سوال ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں آئیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا. علماء فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا سارے عالم میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی ہوں. آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے. بتائیے یہ بات اعلیٰ حضرت نے اپنے کس شعر میں بیان کی ہے؟ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، تم کو ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. جواب درست دے دیا ہے. حافظ حسان بھی موجود ہیں، طرز میں سنتے ہیں. جی حضور. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور. سبحان اللہ سبحان اللہ. میر پور خاص والوں سے اب سوال ہے. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا اور آپ بچپن میں چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند بھی آپ کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا. کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے یہ بات بیان کی ہو. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا.
سبحان اللہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. عبدالحبیب بھائی جی اسی شعر کو پڑھتے ہوئے امیر اہل سنت اکثر یہ شعر بھی ساتھ پڑھتے ہیں. واہ کون سا شعر؟ کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے، کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے، کہ یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث قدسی، اے محمد تو میرے نور کا نور ہے اور میرے راز کا راز اور میری ہدایت کی کان اور میری معرفت کے خزانے. میں نے اپنا ملک عرش سے لے کر تحت سرا تک سب تجھ پر قربان کر دیا. عالم میں جو کوئی ہے سب میری رضا چاہتے ہیں اور اے محمد میں تیری رضا چاہتا ہوں. بتائیے اعلیٰ حضرت نے اس حدیث قدسی کو کس طرح اپنے شعر میں بیان کیا؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بیچ اسلامی بھائیوں بہت خوبصورت واقعے کی طرف اشارہ ہے. بہت سارے ناظرین شاید یہ میرے آقا کے معجزے کے بارے میں کم سنا ہوگا کہ قرآن پاک کی آیت بھی اس میں موجود ہے کہ جب کفار اور مسلمان کی فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹھی خاک کافروں کے چہرے پر ماری. فرمایا شاہت الوجوہ، یعنی ان لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں. وہ خاک تمام کافروں کی آنکھوں میں پڑی اور صحابہ اکرام بڑھ کر انہیں قتل اور گرفتار کرنے لگے. کفار قریش کی شکست کا اصل سبب خاک کی وہ مٹھی تھی جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگ میں کافروں کی طرف پھینکی تھی. ذرا غور کریں میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی مٹھی اٹھا کر کسی کی طرف پھینکی جائے تو جو سامنے لوگ ہیں انہی کے آنکھوں میں وہ مٹی اثر کر سکتی ہے، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک مٹھی کو جس طرح خاک سے اٹھا کر پھینکا تو پورے جتنے کفاروں نے جو سمجھے محاصرہ کیا ہوا تھا سب کی آنکھوں میں وہ مٹی اور وہ کنکر جاتے ہیں اور سب منہ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں. ذرا اس خوبصورت واقعے کو، اتنے طویل واقعے کو اعلیٰ حضرت نے کس شعر میں کس طرح بیان کیا، سنائیے. میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ جس سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا. میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ جس سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا. جواب بالکل درست دے دیا. چلے اسی سے ملتا جلتا شعر. اب آپ سے بھی تو نغمات رضا ہوگا نا. سلسلہ آگے بڑھ گیا ہے، عشق کے بول ہو رہا تھا، اب آپ سے نغمات رضا کرتے ہیں. اسی کلام کا شعر ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. 70 صحابہ تھے، دودھ کا ایک پیالہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ، ایک پیالہ تھا میرے آقا کے پاس اور 70 صحابہ کا یوں سمجھیے کہ دودھ سے پیٹ بھر گیا. اعلیٰ حضرت نے یہ واقعہ کس طرح بیان کیا، کون سنائے گا؟ انشاءاللہ تحفے میں بھی جو ہے وہ انہیں امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت کا نعتیہ دیوان ہدایے کے بخشش پیش کیا. نغمات رضا کا سوال کون جواب دیں گے؟ نابینا اسلامی بھائی سے. ارے واہ کیا بات ہے، اسپیشل اسلامی بھائی. جی السلام علیکم. محمد شکیل اتاری. کیسا تھا وہ جامع شیر اے ابو ہریرہ جس سے 70 صحابہ کا منہ پھر گیا؟ چلیں آپ کا جواب ہم درست مان لیتے. کیا کیا اصل شعر کیا ہے ہمارے احسان بھائی سے طرز میں سنتے ہیں. جی ارے کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. اچھا اب ایک اور. حدیبیہ کا موقع ہے، صحابہ پیاسے ہیں، پانی کی ضرورت ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح ایک معجزہ دکھایا کہ اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. جی انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، کیا بات ہے. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر،
کیونکہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ جس طریقے سے امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑے طویل حدیثوں کو ایک ایک شعر میں وہ جسے کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا، الحمدللہ ہماری مجلس نے بھی، مکتبۃ المدینہ نے امیر اہل سنت کے 100 مدنی مذاکروں کو ایک میموری کارڈ میں پھول دیا۔ اللہ اور یہ میموری کارڈ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی کو یہ تحفے میں پیش کیا جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے کلام رضا کی، پڑھتے جائیں تو اعلیٰ حضرت سے مزید محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور الحمدللہ مدری چینل پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ سلسلہ بھی شروع کیا ہے نغمات رضا، تاکہ کلام رضا کو سنیں بھی اور سمجھیں بھی اور اس کی برکتیں بھی لوٹیں۔ اسکور بورڈ بتائیے گا۔ بندگی ہے درس اس کا تسبیح تلاش علم 21 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی مکی والوں کے، 24 نمبر ہیں، ڈبل 12 نمبر ہیں میرپور خاص والوں کے، 3 نمبر سے میرپور خاص والے آگے ہیں۔ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ جی علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ سوال ہے باب المدینہ کراچی والوں سے، وہ کون سا الٹ پلٹ ہو جانے والا شہر ہے جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ آراف میں کیا گیا؟ وہ الٹ پلٹ ہو جانے والا شہر حضرت لوط علیہ السلام کا شہر صدوم ہے، کہ جو ملک شام کے شہر حمص کا مشہور شہر ہے۔ جی جناب، یہ الٹ پلٹ ہو جانے والا شہر حضرت لوط علیہ السلام کا شہر صدوم ہے، جو ملک شام میں صوبہ حمص کا ایک مشہور شہر ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا و علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے جو منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انبیاء کے بارے میں کیا یہ معلومات ہمارے پاس ہے؟ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ آپ کا لقب آپ کا جو ہے وہ ابن العجوز، اور آپ ذوالکفل بھی کہلاتے ہیں۔ ابن العجوز کے معنی کیا ہیں؟ بڑھیا کے بیٹے۔ جی، بڑھیا کے بیٹے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی آپ کی والدہ کی عمر مبارک بہت زیادہ تھی، ابن العجوز بھی آپ کو کہا جاتا ہے، آپ ذوالکفل بھی کہلاتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سورہ یونس کا مرکزی مضمون بیان کریں۔ سورہ یونس کا مرکزی مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور علیہ السلام کی نبوت اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزائیں اور سزائیں، ان کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے اور قرآن پاک پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ سورہ یونس کا مرکزی مضمون ہم نے سنا، نیت کیجئے کہ سورہ یونس کی تلاوت بھی کریں، اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سورہ یوسف کا شان نزول بیان فرمائیں۔ یہودیوں کے کچھ علماء عرب کے پاس آئے، عرب کے علماء تھے، ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کے استفسار کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر سے اپنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر سے شام سے مصر کس طرح آئی اور ان کے آنے کا سبب کیا ہوا، نیز حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، یہ اس وجہ سے اس صورت کا اس سورہ مبارکہ کا شان نزول بیان ہوا ہے۔ سورہ یوسف وہ کمال کی صورت ہے جس کو قرآن پاک کے بہترین قصوں میں سے قصہ احسن القصص بھی کہا گیا۔ اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، اس میں بہت ساری باتیں ہمارے لیے ہیں اور بہت سارے واقعات بھی ہمارے لیے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآنی معلومات سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا، بہت زبردست تیاری ٹیموں کے درمیان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔
علم نور ہے، علم نور ہے۔ جی 27 نمبر ہیں کراچی مکی کے اور 30 نمبر ہیں میرپور خاص کے اسلامی بھائیوں کے۔ جی ویسے آپ نے بہت سارے سلسلے کیے عبدالربی بھائی، لیکن جب یہ نغمات رضا کی ریکارڈنگ جب آپ کرتے تھے اور رات کے تقریباً آخری پہر میں اس کی ریکارڈنگ آپ نے کی ہے، تو آپ کی کیفیت جو ہے وہ مجھے بڑی اس میں دلچسپ لگی کہ آپ کی اس میں بہت زیادہ شوق۔ تو آپ کا فیوریٹ سلسلے مدنی چینل میں بہت سارے ہوئے، اس میں سے بیسٹ آف ون جسے کہا جائے وہ کون سا ہے وہ بھی بتائیے، اور نغمات رضا کے بارے میں بھی تاثرات دیجیے۔ بیسٹ آف ون میں تو آپ مجھے مشکل میں ڈال گئے، میرے لیے ذہنی آزمائش ہو گیا۔ میں اس کو سب سے اپنی زندگی کا سلسلہ تو ویسے ذہنی آزمائش ہی ہے، یادگار سلسلہ کہوں گا، جب میں نے الحمدللہ پہلی بار امیر اہل سنت کے ساتھ سلسلہ کیا تھا، امیر اہل سنت کی کہانی ان کی زبانی، اور جب یہ سلسلہ ریکارڈ ہونے جا رہا تھا تو بڑا ڈسکشن ہوئی کہ یہ کرے گا کون، اور ارادہ یہ تھا کہ کچھ اسٹریٹ فارورڈ سوالات بھی کرنے ہیں۔ اب امیر اہل سنت سے سوال کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر، یعنی ایک طرح سے ان سے کچھ سوالات تھے، تو اللہ کی رحمت سے سعادت ملی۔ بہرحال پھر یہ سلسلہ تو اتنا کنٹینیو ہوا کہ پھر نگران شورا نے بھی کیا اور کئی اراکین شورا نے اس سلسلے کی اقساط کی، تو اللہ کی رحمت سے وہ سلسلہ یقیناً یادگار ہوتا ہے۔ جو پیر کے ساتھ سلسلہ ہو اس سے اچھا سلسلہ کون سا ہوتا ہے۔ نغمات رضا یہ ایک بڑا ارمان تھا اور کوشش ہے، کاوش ہے، اعلیٰ حضرت راضی ہو جائیں، اعلیٰ حضرت کے صدقے رب راضی ہو جائے۔ اصل تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے کلام سے میں دنیا میں جہاں بھی گیا لوگ بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، جھوم جھوم کے سنتے ہیں، مگر سمجھ نہیں آتا۔ اگر اعلیٰ حضرت کے، میں سچ بتا رہا ہوں، کلام سمجھ آنے لگ جائے نا، یقین کرے امام عشق و محبت سے اتنی محبت بڑھ جاتی ہے کہ یہ کیا شخصیت تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ الفاظ حاضری دیا کرتے تھے کہ ہمیں بھی اپنے کلام میں شامل کرنے، اور اعلیٰ حضرت نے ایسے ایسے الفاظ اور ایسے ایسے یوں سمجھیے کہ محاوروں کا استعمال کیا۔ سلسلہ الحمدللہ مدنی چینل پر آتا ہے، آپ بھی دیکھیں گے تو برکتیں لوٹیں گے۔ سیدی احمد رضا نے خوب لکھے ہیں کلام، سیدی احمد رضا نے خوب لکھے ہیں کلام، ان کے سارے نعتیہ اشعار پر لاکھوں سلام، ان کے سارے نعتیہ اشعار پر لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھتے ہیں کہ نغمات رضا کب اور کس طریقے سے مدنی چینل پر ہونے ہوتا ہے۔ سلسلہ نغمات رضا لے کر ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ایک کلام رضا اور اس کلام سے متعلق چند مدنی پھول ہم سنتے ہیں۔ ساتھی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ دل کیسا ہونا چاہیے اور آنکھ کیسی ہونی چاہیے، اعلیٰ حضرت سکھا رہے ہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کلام رضا پڑھتے جائیے، زندگی گزارنے کا سلیقہ امام عشق و محبت سکھاتے ہیں۔ لکھتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ سبحان اللہ۔ دل کے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ جمعہ کے دن 3 بجے برکتیں لوٹ سکتے ہیں آپ، سلسلہ ہمارے مدری چینل پر آتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا۔ 27 نمبر باب المدینہ کراچی، 30 نمبر ہے میرپور خاص والوں کے۔ اب تک میرپور خاص والوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ تھوڑا سا مشکل سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے فقہی پہیلیاں۔ جی علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ دونوں ٹیموں کے پاس ابھی تک مدد کا آپشن باقی ہے۔ باب المدینہ کراچی والوں سے سوال ہے، وضو کرنا عبادت ہے، لیکن وہ کون سی صورت ہے جس میں وضو کرنا شیطان لعین کی اطاعت ہے؟ اللہ، وضو کرنا شیطان کی اطاعت کیسے بن سکتا ہے؟ واقعی فقہی پہیلی ہے۔ وضو نہ ہونے کا وسوسہ ہو اور ایسی صورت میں وضو کیا
احتیاط سمجھ کر، تو یہ احتیاطاً وضو نہیں ہے بلکہ شیطان لعین کی اطاعت ہے۔ جب وضو نہ ہونے کے بارے میں وسوسہ ہو تو احتیاط سمجھ کر وضو کرنا، یاد رہے یہ احتیاط نہیں ہے، یہ وسوسے کی پیروی، شیطان لعین کی اطاعت ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میر پور خاص، وہ کون سی نمازیں ہیں کہ جماعت سے پڑھی جاتی ہیں مگر ان میں اذان و اقامت نہیں؟ کیا آپ کو پتا ہے مدنی چینل کے ناظرین؟ جماعت سے پڑھی جاتی ہیں، اذان بھی نہیں، اقامت بھی نہیں۔ نماز جمعہ، سوری نماز عیدین، نماز نماز جنازہ، نماز عیدین، نماز استسقاء، نماز قصوف، نماز خسوف، چاند گرہن اور سورج گرہن۔ نماز استسقاء، نماز خسوف و کسوف، چاند گرہن، سورج گرہن کی نمازیں اور عید، بقرہ عید اور جنازے کی نمازیں ہیں، اس میں اذان و اقامت نہیں ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ غسل کے ویسے تو 3 فرائض ہیں مگر وہ کون سا غسل ہے جس میں ایک ہی فرض ہے؟ وہ غسل میت ہے جس میں ایک ہی فرض ہے، پورے ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ ظاہری بدن پر پانی بہانا یہی ایک فرض ہے، وہ میت کا غسل ہے۔ غور کیجئے، زندہ تھے تو 3 فرض تھے غسل کے، مرنے کے بعد میت کو جب غسل دیا جاتا ہے تو ایک ہی فرض ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جناب باری ہے ہمارے میر پور خاص والوں کی، وہ کون سا نمازی ہے جس کو 5 وقتی نماز میں الحمد شریف پڑھنا حرام ہے؟ مقتدی کو امام کے پیچھے الحمد شریف پڑھنا حرام ہے۔ مقتدی جب امام کے پیچھے جماعت میں شامل ہے وہاں قیام میں الحمد شریف پڑھنا حرام ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جناب فقہی پہیلی میں ایک بھی غلطی نہیں کی ہے۔ یہ بھی سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، پھر دیکھیں گے اسکور بورڈ میں کیا بتا رہا ہے۔ رہے جنا کبھی نشان دلائیں گے بلندی۔ جی 31 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے، 34 نمبر ہیں میر پور خاص والوں کے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سیگمنٹ ہے فیضان غریب نواز۔ سبحان اللہ۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ غریب نواز کی بات شروع کرنے سے پہلے اگر 2 اشعار منقبت خواجہ غریب نواز کے بھی ہو جائیں تو کیا بات ہے۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا، انشاءاللہ یہی عرض وہاں جا کے بھی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ، اور یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ درے غریب نواز ہے، یہ درے غریب، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے، چمن علی کا نہال ہے، تیری شان خواجہ خواجگاں، تجھے بے کسوں کا خیال ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ ضرور انشاءاللہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی برکتیں بھی حاصل کریں گے۔ یہ سیگمنٹ شامل کرنے کی نیت یہ بھی ہے کہ تذکرہ خواجہ ہوتا رہے، ہمارے بچوں کو، ہمارے مدنی منوں منیوں کو، بلکہ سب ناظرین کو
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی رہے. سوال کریں گے باب المدینہ کراچی والوں سے, امیر اہل سنت نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی کون سی منقبت تحریر فرمائی ہے؟ پہلا اس منقبت کا شعر سنائیں گے. تلاش علم بندگی ہند میں کون سی منقبت؟ جلدی کیجئے. اجمیر بلایا مجھے اجمیر بلایا اجمیر بلایا مجھے اجمیر بلایا اجمیر بلا کر مجھے مہمان بنایا. بالکل درست دے دیا ہے. اسی منقبت کا مقطع سنانا ہے آپ نے. عطار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے, عطار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے, دشمن نے گرانے کو بہت زور لگایا. کیا خوبصورت شعر ہے. عطار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے, دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا. امیر اہل سنت کے پیچھے فیضان اولیاء جو ہے جواب درست دے دیا ہے. بتائیے اس وقت خواجہ غریب نواز کی عمر شریف کیا تھی جب آپ کے والد ماجد کا سایہ شفقت آپ کے سر سے اٹھ گیا؟ 15 سال. آپ کی عمر مبارک 15 سال کی ہوئی تو والد گرامی کا سر سے سایہ شفقت اٹھ گیا. جواب درست دے دیا ہے. وہ کون سے بزرگ ہیں جن کی وجہ سے خواجہ صاحب کے دل کی کیفیت یکدم بدل گئی اور دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا؟ مشہور مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی علی رحمۃ اللہ. مشہور مجذوب حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا اور اب دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 35 نمبر ہو گئے باب المدینہ کراچی کے اور غالباً 38 نمبر ہیں میرپور خاص کے اسلامی بھائیوں کے. اور اب چلیں گے ہم جناب, وقت ہوا ہے نعت شریف بھی سنیں گے, فکر مدینہ بھی کریں گے, مدنی چینل کے ناظرین کی کالز بھی لیں گے انشاءاللہ. چلیں جناب, حسان بھائی ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ, ابو بنتین نعت شریف بھی سنائیں گے, فکر مدینہ بھی آج حسان بھائی کرائیں گے انشاءاللہ. فضیل باپو آپ بھی آ جائیں یوسف بھائی کے ساتھ منچ پر تشریف لائیں انشاءاللہ. آئیے ماشاءاللہ. حافظ صاحب آپ یہاں تشریف لیں. ماشاءاللہ اللہ انشاءاللہ. فکر مدینہ ماشاءاللہ. جی جی آج ماشاءاللہ ہمارے درمیان حافظ صاحب موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے. حافظ بھی ہیں, عالم دین بھی, درس نظامی بھی الحمدللہ انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے اور قاری بھی بہت اچھے ہیں, نعت خواں بھی بہت اچھے ہیں. اللہ ان کے علم و عمل میں اور برکت عطا فرمائے. تو نعت شریف سننے سے پہلے اگر آج ہم ایک اپنے مدنی نام پر عمل کر لیتے ہیں اور سورہ ملک کی تلاوت بھی سن لیتے ہیں انشاءاللہ. تو سورہ ملک کی تلاوت بھی ہوگی اور پھر انشاءاللہ چند اشعار نعت شریف کے بھی ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو اسے خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے. تو جو اسلامی بھائی یہاں بھی موجود ہیں اور جو مدنی چینل پر ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں وہ بھی کام کاج چھوڑ کر قرآن پاک کی تعظیم کی نیت سے توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين اللہ رب العالمین. سورہ ملک کے اختتام پر اللہ رب العالمین کہنا مستحب ہے. سارے کہہ لیجئے اللہ رب العالمین. عبدالحبیب بھائی میں آپ کو امیر علیہ سنت کا معمول بتاؤں.
کہ امیر اہل سنت کو قرآن پاک کی تلاوت سے اور خاص کر کے سورہ ملک سے اتنی محبت ہے. برسوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ الحمدللہ عز و جل روزانہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یعنی رات میں ایک مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت ضرور فرماتے ہیں. اور امیر اہل سنت نے اپنے آستانے میں سورہ ملک کو باقاعدہ اس کو فریم کروا کر دیوار پر آویزہ کیا ہوا. سبحان اللہ. تو قرآن پاک پڑھنا یہ ثواب اور دیکھ کے پڑھنا اور زیادہ ثواب کا کام ہے. تو اسلامی بھائی بھی نیت کریں کہ ہم بھی سورہ ملک روزانہ پڑھ لیا کریں گے. یہ امیر علیہ سنت کا مدنی نام، ہمارا مدنی نام بھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بگڑی بن جائیں گی ساری باتیں، بھیجو ان پر درود کی سوغاتیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے وہ اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو کہ یہ مومنوں سے خدا چاہتا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان صاحب کا ایک بہت ہی پیارا کلام ہے، پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، ہو سکے تو مل کر پڑھیے گا. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے. مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے. لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. فقیروں بے نواؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو. فقیروں بے نواؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے. کہ باڑا
سرکار اللہ والے کی پہچان بیان کر رہے ہیں. وہ ہیں اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا. وہ ہیں اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے. لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے جاری ہے. محشر کے دن کی وجہ سبب انعقاد بیان کر رہے ہیں. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا. خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا. مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے. مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے. مرادیں مل رہی ہیں شاد ان کا سوالی. شرف مکے کی بستی کو ملا طیبہ کی بستی سے. شرف مکے کی بستی کو ملا طیبہ کی بستی سے. نبی والی کے صدقے میں وہ اللہ والی ہے. نبی والی کے صدقے میں وہ اللہ والی ہے. تمہارے در تمہارے آستہ سے میں کہاں جاؤں آقا. تمہارے در تمہارے آستہ سے میں کہاں جاؤں. نہ کوئی مجھ سا بے کس ہے نہ کوئی تم سا والی ہے. نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے نہ تم سا کوئی والی ہے. نہ کوئی مجھ سا بے کس ہے نہ کوئی تم سا والی ہے. حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو ہمارا. درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو. تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے. تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے. مرادیں مل رہی ہیں شاد ان کا سوالی ہے. لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ.
تمام اسلام بھائی اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے حاصل کر لیں، جن کے پاس نہیں ہیں جی رسائل اور یہاں بھی دے دیں، اور یہاں بھی دوسرے اسلام بھائی کو دے دیں جن کو چاہیے، لیکن نیت کر لیں انشاءاللہ روزانہ فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھی اچھی نیتیں کرنے والا مدنی انعام، پانچوں نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کرنے والا مدنی انعام، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، تسبیح فاطمہ اور سورہ ملک پڑھنے سننے والا مدنی انعام۔ الحمدللہ اس پر عمل کرنے کی آج سعادت حاصل کی، اللہ قبول فرمائے۔ اذان و اقامت کا جواب دینے والا مدنی انعام، شجرے کے کچھ نہ کچھ اوراد اور 313 بار درود شریف پڑھنے والا مدنی انعام، مسلمانوں کو سلام کرنے والا مدنی انعام، آپ جناب سے اور جی سے گفتگو کرنے والا مدنی انعام انشاءاللہ، اور الحمدللہ علی کل حال کہنے والا مدنی انعام، سلام کا جواب اور چھینکنے والے کے الحمدللہ کہنے پر یرحمک اللہ کہنے والا مدنی انعام، دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کرنے والا مدنی انعام، مٹی کے برتن استعمال کرنے والا مدنی انعام، فیضان سنت سے 2 درس دینے سننے والا مدنی انعام، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے والا مدنی انعام، مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب یعنی فیضان سنت پڑھنے والا مدنی انعام، 12 منٹ فکر مدینہ کرنے والا مدنی انعام، صلاۃ التوبہ پڑھنے والا مدنی انعام، سنت بخش رکھنے والا مدنی انعام، سنت قبلی ادا کرنے والا مدنی انعام، تہجد، اشراق و چاش، اوابین پڑھنے والا مدنی انعام، تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ادا کرنے والا مدنی انعام، کنز الایمان شریف سے 3 آیات پڑھنے سننے والا مدنی انعام، انفرادی کوشش کرنے والا مدنی انعام، مدنی کاموں میں 2 گھنٹے صرف کرنے والا مدنی انعام، مجلس شورا، کابینات، مشاورتیں اور دیگر مجالس کی اطاعت کرنے والا مدنی انعام، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال نہ کرنے والا مدنی انعام، برائی صادر ہو جانے کی صورت میں تحریری یا براہ راست اصلاح کرنے والا مدنی انعام، پردے میں پردہ اور سنت قبلیہ قبلہ رخ بیٹھنے والا مدنی انعام، غصے کا علاج کرنے والا مدنی انعام، فضول سوالات سے بچنے والا مدنی انعام، نامحرم رشتہ داروں سے پردہ کرنے والا مدنی انعام، فلمیں، ڈرامے اور گانے باجے دیکھنے سے بچنے والا مدنی انعام، گھر میں مدنی ماحول بنانے والا مدنی انعام، تہمت وغیرہ گالی گلوچ سے بچنے والا مدنی انعام، صدائے مدینہ لگانے والا مدنی انعام، آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے والا مدنی انعام، دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے والا مدنی انعام، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی وغیرہ سے بچنے والا مدنی انعام، اکثر حصہ دن کا باوضو رہنے والا مدنی انعام، نگاہیں نیچی رکھنے والا مدنی انعام، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرنے والا مدنی انعام، یکساں تعلقات رکھنے والا مدنی انعام، دعا اور نماز میں خشوع و خضوع والا مدنی انعام، عاجزی کے الفاظ جبکہ دل میں اس کی تائید نہ ہو یہ والا مدنی انعام، زبان کا قفل مدینہ اور اشارے سے اور لکھ کر گفتگو کرنے والا مدنی انعام، کیسٹ اجتماع یا مدنی مذاکرے میں شرکت والا مدنی انعام، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکہا لگانے سے بچنے والا مدنی انعام، ضروری گفتگو کم سے کم الفاظ میں نمٹانے والا مدنی انعام، مدنی حلیہ یعنی امامہ شریف، زلفیں، ایک مشت داڑھی، کرتا، مسواک اور اونچے پائچے رکھنے والا مدنی انعام۔ جن مدنی انعامات پر عمل کی سعادت آج ملی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اور جن مدنی انعامات پر عمل نہ رہا دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان پر بھی ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا۔ فکر مدینہ بھی ہو گئی، آئیے بدی چل کے ناظرین اب آپ کی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ مدنی منع کو اور ان کے والدین کو علم کے نور سے منور فرمائے۔ جی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہند کے شہر ناسک سے عرض کر رہی ہوں، ذہنی آزمائشی سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے اور بہت ہی بہترین انداز میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور آج تو ماشاءاللہ
क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। हम बेकरार है कि कौन सी टीम आगे जाएंगी। हमारे घर के आधे अफराद मीरपुर खास की तरफ से है और आधे बाबुल मदीना कराची की तरफ से है। हमारी दुआ दोनों के लिए है। और हाजी हबीब अंकल महानामा फैजान मदीना हिंद में कब शाये होगा ताकि हमें भी इसे पढ़ने की सआदत नसीब हो और हमारे इल्म में इजाफा हो और हम भी आपके सवालात के जवाबात दे सके। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी ये वाकई मैं सोच रहा था कि मदनी मुन्नी को महानामा फैज़ान मदीना से बड़ा प्यार है, लेकिन इसकी वजह उन्होंने खुद ही बयान कर दी कि हमारे सिलसिले के सवालात महानामा फैज़ान मदीना से होते हैं। तो वैसे तो ये दावत इस्लामी की वेबसाइट पर मौजूद है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अलबत्ता उम्मीद है कि हिंद के भी इस्लामी भाई हमें सुन रहे होंगे तो मकतबतुल मदीना से भी जल्द उसे शाया करने की तरकीब बनाएं ताकि हिंद में भी घर घर ये पहुंच सके। और दावत इस्लामी की क्या ख़ास बात है, नासिक से कॉल थी और ये आधे घर वाले मीरपुर ख़ास वालों के साथ हैं, आधे बाबुल मदीना कराची वालों के साथ हैं। क्या बात है दावत इस्लामी की। अगली कॉल दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अब्दुल हबीब अंकल सिलसिला ज़हनी आज़माइश क्वार्टर फाइनल तक पहुँच गया है। देखकर बहुत खुशी होती है और एक उदासी भी होती है कि अनकरीब ये सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुँच जाएगा और फिर हम लोग इससे बहुत मिस करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन आमीन। कि आपने इतना प्यारा प्यारा सिलसिला हमें दिखाया। मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब ये वाकई सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है तो इस तरह के मैसेजेस पिछले सिलसिलों में भी आते रहे। जी जनाब, अगली कॉल दीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरदाराबाद फैसलाबाद से सलाह अर्ज कर रहा हूँ। जानिए सिलसिला मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला मदनी चैनल को शाबाश रखे, इस दिन दुगनी रात की रहमत और बरकत अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। अगली कॉल दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुबारकपुर हिंद से अर्ज कर रही हूँ। वैसे तो माशाअल्लाह आपके सभी सिलसिले बहुत अच्छे होते हैं, पर उन सब में मुझे ज़हनी आज़माइश बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे घर के सभी लोग ज़हनी आज़माइश बहुत ही शौक से देखते हैं। अल्लाह ताला आपको और आपके सिलसिले को नजरे बद से बचाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। आप सबकी दुआओं का आखिरी कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सगे अत्तार मोहम्मद शाहरुख अत्तारी हिंद अमानी काबिना बूंदी राजस्थान से अर्ज कर रहा हूँ। सिलसिला ज़हनी आज़माइश और माशाल्लाह आज हसन भाई की माशाल्लाह तशरीफ आवरी है। हसन भाई को अल्लाह अज़्ज़ा वजल नजरे बस से बचाए, इनको बार बार मीठा मदीना दिखाए, दरगाह एक गरीब नवाज की हाजिरी नसीब करे। और हसन भाई आपसे मदनी इल्तिजा है कि आप अमीर अहले सुन्नत की शान में चंद अशार मनक़बत के सुना दीजिए बस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, आप सबकी कॉल्स का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हसन भाई से हमने भी सलात सलाम भी सुनना है और सिलसिले को भी लेकर आगे चलना है। थोड़ी देर में किसी की ये कॉल ना आ जाए कि नींद आ रही है और टाइम बहुत हो गया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को देख कर चलना होता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सबकी कॉल्स का। वैसे मुझे लगता है या तो मदनी चैनल की मजलिस को हिंद वालों से ज़्यादा प्यार है या हिंद वालों की कॉल्स इतनी ज़्यादा है कि ज़्यादा पाकिस्तान से ज़्यादा लगता है हिंद की कॉल्स होती हैं। बहरहाल ये दावत इस्लामी की खूबी है। सब इस्लाम में अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखेंगे। स्कोर बोर्ड देखते हैं और देखते हैं हमारा मामला ज़हनी आज़माइश पहले क्वार्टर फाइनल में कहाँ तक पहुँचा है। जी चलो चलो समेट लो जी जनाब, स्कोर बोर्ड हमें बता रहा है कि 35 नंबर हैं कराची बाबुल मदीना मक्की के और मीरपुर खास के 38 नंबर हैं। सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। जी
सफ़र है मगर अकेले में। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हमने कोशिश ये की है कि ये सेगमेंट तो सफ़र है मगर अकेले है, मगर इसमें सवालात होंगे नमाज से मुताल्लिक। मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत गौर से आपने ये सवालात सुनने हैं। शायद बहुत सारी मालूमात नमाज के हवाले से हमें पहली बार मिलेगी, और ये भी चेक करते जाइए कि नमाज हम पर पढ़ना फ़र्ज है, क्या नमाज के मामलात इस तरह हमें मालूम है। तो ये फैज़ान नमाज भी है और सफ़र मगर अकेले भी है। अब 15 सवालात, 15 बॉक्सेस इन्हें दिखाए जाएंगे, नंबर इन्होंने खुद पसंद करना है। पहली बारी है बाबुल मदीना कराची वालों की, नंबर दिखाए जाएं। नंबर पसंद करें जनाब। 8 नंबर। 8 नंबर के पीछे कौन सा सवाल मौजूद है? वो कौन सी दुआ है कि वुजू के बाद पढ़ी जाए तो जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं? जो शख्स वुजू के बाद कलमा शहादत पढ़े उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिससे चाहे जन्नत जिससे चाहे अंदर दाखिल हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलिए जनाब, हमें ये पता चला कि वुजू करना है अच्छी तरह और कलमा शहादत पढ़ना है और ये बरकत लूटनी है। अब बारी मीरपुर खास वालों की है जनाब, नंबर आपने पसंद करना है। नंबर 4। नंबर 4। धोने की तारीफ क्या है? धोने की तारीफ ये है कि पानी जो है आज़ाए वज़ू या में इस तरह लगाएं, इस तरह करना चाहिए कि तेल की तरह ना पानी चपड़ा जाए और ना ही पानी को मला जाए हाथ पे। यह है कि हर जिस्म के हर जिस्म में वज़ू किया जाए तो हर अज़ाए वज़ू से पानी 2 कतरे भेजाएं। पानी के 2 कतरे हर अज़ाए वज़ू से भेजाएं। आज़ा से नहीं बल्कि उज़ुव के हर हिस्से पर कम से कम 2 कतरे पानी बह जाए। 1 कतरा बह जाने को धोना नहीं कहेंगे, ना इस तरह वज़ू होगा या गुस्ल अदा होगा। क्या जवाब इनका दुरुस्त माना जाएगा? तलाश इल्म बंदगी है दर्स इसका तस्बीह। मजलिस भी लगता है मशवरा कर रही है जनाब। दुरूद पाक पढ़ लेते हैं हम इंशाल्लाह। जब तक सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जवाब इनका दुरुस्त माना जा रहा है, लेकिन इसकी डेफिनेशन याद रहे। मैं दोबारा इसलिए पढ़ देता हूं ताकि किसी को गलत फहमी ना हो जाए। किसी उज़ुव के धोने की तारीफ यह है कि इस उज़ुव के हर हिस्से पर कम से कम 2 कतरे पानी बह जाए। सिर्फ भीग जाने या पानी को तेल की तरह चपड़ लेने या 1 कतरा बह जाने को धोना नहीं कहेंगे। ना इस तरह वुजू होगा ना गुस्ल अदा होगा। अब बारी है दोबारा बाबुल मदीना कराची वालों की, नंबर पसंद करेंगे। नंबर 6। नंबर 6। सुतरा की मिकदार कितनी होनी चाहिए? सुतरे की मिकदार कम से कम 1 हाथ लंबा होना चाहिए और मोटाई में 1 उंगली मोटा होना चाहिए। सुतरा कम से कम 1 हाथ यानी तकरीबन आधा गज ऊंचा और उंगली बराबर मोटा होना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मीरपुर खास वालों, अब आपकी बारी है, नंबर पसंद कीजिए। पंजतन पाक की निस्बत से 5। पंजतन पाक की निस्बत से 5। सवाल थोड़ा सा मुश्किल आ गया जनाब। अमीर अहले सुन्नत ने अपनी किताब नमाज के अहकाम में नमाज के कितने वाजिबात तहरीर फरमाए? तकरीबन 30। आपने कहा 30 वाजिबात। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। नंबर पसंद करें। नंबर 7। नंबर 7। जो वुजू के बाद आसमान को देखकर सूरह कदर पढ़े उसकी क्या फजीलत है? जो वुजू के बाद आसमान को देखकर 1 मरतबा सूरह कदर पढ़े तो वो सिद्दीकीन में से शुमार किया जाएगा, और अगर 2 मरतबा पढ़े तो शुहदा में से, और अगर 3 मरतबा पढ़े तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कल क़यामत के दिन उसका हशर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ फरमाएगा। वुजू के बाद आसमान की तरफ सूरह कदर देखकर पढ़ने की एक फजीलत ये भी है कि उसकी नज़र कभी कमज़ोर नहीं जनाब होगी। उसकी नज़र कभी कमज़ोर ना होगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी सेकंड में सही जवाब दे दिया, वरना इतना लंबा जवाब लेकर जा रहे थे कि सेकंड ही खत्म हो जाने थे। अब बारी है मीरपुर खास वालों की, नंबर पसंद करें। 11 नंबर। 11 नंबर।
तौबा के 3 रुकन कौन से हैं? एतराफ़ जुर्म, नदामत और आइंदा ना करने का आज़म। एतराफ़ जुर्म, नदामत यानी शर्मिंदगी और अज़्म तर्क यानी आइंदा ना करने का पक्का इरादा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये गालों पर जो चपत मारते हैं, तौबा तौबा करते रहते हैं, हालांकि गुनाह करने के फिर भी इरादे होते हैं, इस तरह तौबा नहीं होती। नदामत भी हो जो गुनाह हो गए, आइंदा ना करने का पक्का इरादा भी हो, और एतराफ़ जुर्म भी हो कि हाँ गलती हो गई है, फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा करे तो कबूल होती है तौबा और बरकतें मिलती हैं। एक राउंड कंप्लीट हो गया है। दोबारा बारी है बाबुल मदीना वालों की। नंबर पसंद करें। 12वीं की निस्बत से नंबर 12। जी, 12वीं की निस्बत से 12 नंबर। जो कोई शख्स सो रहा है या नमाज पढ़ना भूल गया है तो ऐसे शख्स को जगाना, याद दिलाना कब वाजिब होगा? जब ये मालूम हो कि नमाज इसको उठाऊंगा और ये नमाज पढ़ेगा तो उस सूरत में नमाज के लिए जगाना वाजिब है, वरना वाजिब नहीं जनाब। जब जन गालिब हो कि ये नमाज पढ़ेगा तब उठाना चाहिए और उठाना वाजिब है, वरना वाजिब नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मीरपुर खास वालों, बाबा साईं तमाजी बारी है। नंबर पसंद करें। नंबर 2। नंबर 2। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज के बाद हम्दो सना और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से क्या फरमाया है? चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो। नमाज के बाद हम्दो सना करने वाले से नबी पाक अलैहिस्सलातु हम्दो सना और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से प्यारे आका ने क्या फरमाया? फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जो शख्स नमाज के बाद तिलावत कलाम मजीद पढ़े, उसके बाद अल्लाह की हम्द करे और मग़फ़िरत तलब करे। वक्त आपका ख़त्म हो गया है और आपसे गलती भी हो गई है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने नमाज के बाद हम्दो सना और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से फरमाया, दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। अब बारी है जनाब बाबुल मदीना वालों की। नंबर पसंद करेंगे। बाबुल मदीना वालों को मौका मिला है करीब आने का। नंबर 10। नंबर 10। जिस चीज का बंदों को हुक्म है उस वक्त में बजा लाने को अदा कहते हैं। कज़ा किसे कहते हैं? जिस चीज का बंदों को हुक्म हुआ उस वक्त में अदा ना करने को कज़ा कहते हैं। वक्त खत्म होने के बाद अमल में लाना कज़ा कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी जनाब मीरपुर खास वालों की बारी है। नंबर 9। नंबर 9। नंबर 9। वो कौन सी सूरत है जिसमें वुजू करने वाले को बहुक्म हदीस दुगना सवाब मिलेगा? यकीनन बीमारी की हालत में, नज़ला, दर्द सर या सर्दी में जब वुजू करना दुश्वार हो और फिर भी कोई शख्स वुजू करे तो उसे बाहुक्म हदीस दुगना सवाब मिलता है। क्या प्यारा मजहब है हमारा। मुश्किल वक्त में वुजू करे, बाहुक्म हदीस, डबल सवाब, दुगना सवाब। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बाबुल मदीना वालों की बारी है। नंबर पसंद करेंगे। नंबर 3। नंबर 3। नमाज की कितनी और कौन सी शराइत हैं? नमाज की 6 शराइत हैं। तहारत, सित्रे औरत, इस्तिकबाल किबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मीरपुर खास वालों की आखिरी बारी। नंबर पसंद कीजिए। 1 नंबर। 1 नंबर। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कुल कितने जुमे अदा फरमाए? 500। तकरीबन 500 जुम्मे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सफर मगर अकेले सेगमेंट यहाँ कंप्लीट हुआ। कुछ नंबर्स बाकी हैं। यूसुफ भाई हाजरीन से सवाल करें, कुछ तहाइफ तकसीम करें। मेरा ख्याल है काफी मुश्किल सवाल है ये तो। इनके तो बाकायदा तैयारी है हमारे हाजरीन की। इतनी तैयारी हमने किसको कब कहा है कि सारे ही जवाब दे, जिसको आता वही हाथ उठाए ना भाई। चले तोहफा भी बढ़ा दे देते हैं। चलें मदीना जी। नंबर दिखाइए। 13 नंबर। जी। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में फजर के लिए मुसलमानों को जगाना क्या कहलाता है? अब बताएं। सबको आता है, आप कहते हैं मुश्किल सवाल है। बड़ा ही आसान, सारे मिलके जवाब दे दें। ये लगता है आसान सवाल इनकी बारी में नहीं है, इनकी बारी में आ गया है। चलें एक काम करते हैं। नहीं यूं नहीं होगा, यूं नहीं होगा। मदनी नहीं मैं बताता हूँ। ये सवाल का जवाब वो देगा
جس نے پچھلے پورے سال میں اکثر دن یہ کام کیا ہوگا. سبحان اللہ. تاکہ اس کو تحفہ بھی تگڑا دیا جائے. چلیں, پچھلے پورے سال میں اکثر دن یہ کام کیا ہو, وہ کام بھی بتائے اور کارکردگی بھی بتائے. محمد حاشر رضا, جامعۃ المدینہ, مرکزی جامعۃ المدینہ, درجہ دورہ حدیث. ماشاء اللہ. کتنا ٹائم آپ نے؟ تقریباً 7 سے 8 ماہ جو ہے وہ اکثر اس طرح. صدائے مدینہ لگاتے ہیں. صدائے مدینہ فجر. جواب تو آپ نے بتا دیا. نہیں ٹھیک ہے, جب ان کو لگا ہی رہے تو پتہ ہی ہے نا. اچھا وہ شعر سنا دے نا جو پڑھتے ہیں اٹھاتے وقت. فجر کا وقت ہو گیا اٹھو. 7-8 ماہ سے لگا رہے ہو یار. اے غلامان مصطفیٰ اٹھو. ماشاء اللہ. تحفہ دے بھائی, انہیں وہ پیاری پیاری بادام بھی دے دیں بھائی. سبحان اللہ. انہیں میوہ مدینہ انشاءاللہ. ارے واہ سبحان اللہ. چلے ماشاء اللہ. خوش میوہ بھی دیے جا رہے ہیں. چلے ایک اور نمبر بتائیں, کون سا باقی ہے بھائی؟ ماہنامہ فیضان مدینہ. 15 نمبر کے پیچھے بتا دیں سوال. 15 نمبر کے پیچھے سوال بتائیں بھائی. بتائیے جمعہ کے دن ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے؟ واقعی یہ تو سارے آسان آ گئے. پیچھے والے اسلامی بھائیوں کو موقع دیں. پیچھے والے. بہشت کا سہل چلو اگر یہاں راستہ بہشت کا سہل چلو. نام بتاؤ اپنا, کہاں سے؟ منیر احمد, گلگت بلتستان سے آیا. گلگت بلتستان سے آئے ماشاءاللہ. جی فرمائیں. 70 گنا افضل ہے. جی بتائیں, انہوں نے صحیح جواب دیا ہے نہیں دیا؟ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. مدنی قافلے میں آئے کتنے دن کے لیے؟ 12 ماہ کے لیے گلگت بلتستان سے ماشاءاللہ مدنی قافلے میں آئے. کیا بات ہے. ان کو بھی اچھا سا تحفہ دیں بھائی. میوہ مدینہ. میوہ مدینہ بھی دے دو بھائی نے ماشاءاللہ. چلیں آخری سوال جو باقی ہے وہ بھی دکھا دیں. غالباً 14 نمبر ہے. ماشاءاللہ. بتائیے وضو کے کتنے اور کون کون سے فرائض ہیں؟ یہ لگتا ہے مجلس نے جو ہے وہ حاضرین کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا ہے. ارے چھوٹی چھوٹی مدنی منی بھی ہاتھ اٹھا رہی ہے بھائی ماشاءاللہ. پیچھے والے کافی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں. چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اکرم رضا تاری. وضو کے 4 فرائض ہیں: چہرہ دھونا, دونوں بازو دھونا, سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. کتنا سر کا مسح کرنا؟ کتنے سر کا مسح؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا. اور بازو کہاں تک دھونا؟ کوہنیوں سمیت دونوں بازو دھونا. پورا بتاؤ نا. چوتھائی سر کا مسح کرنا. ٹھیک ہے. اور چہرہ یعنی جہاں سے بال اگتے ہیں عادتاً وہاں سے لے کر دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا. بازو تو خیر کندھے تک ہوتا ہے. کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا, چوتھائی سر کا مسح کرنا, ٹخنوں کے سمیت پاؤں دھونا. چلے جناب جواب آپ کا درست ہو گیا ہے. ان کو 3 دن مدنی قافلے جو ہے نا وہ تحفے میں ان کو قافلہ بھی دے دیں ان کو ماشاءاللہ. چلیں اور چلیں جلدی سے ان کو ماشاءاللہ. چلے اسکور بورڈ دکھائیں بھائی. آخری سیگمنٹ شروع کرنا ہے. بہت کلوز جا رہا ہے مقابلہ. جی 47 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی مکی کے. 48 نمبر ہیں میرپور خاص والوں کے. آخری سیگمنٹ جو فیصلہ کرے گا کس نے جانا ہے آگے, جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. اس سیگمنٹ کا ہمارے کئی ناظرین کو انتظار تھا کہ اب تک کیوں شروع نہیں ہوا. کوارٹر فائنل آئے ہیں اور یہ سیگمنٹ بھی آ گیا ہے. 10 سوالات ہیں, 20 نمبر ہیں. بالکل پاسا پلٹ سکتا ہے. کوئی ایک ٹیم چاہے تو یہ 20 نمبر حاصل کر سکتی ہے. 5 سوال اور 5 اشعار ہوں گے. پہلے سوال پوچھا جائے گا, پھر شعر پوچھا جائے گا. جس کو صحیح جواب آتا ہو وہ بیل بجائیں. غلط جواب اگر آپ نے بیل بجائی اور جواب نہ دے سکے تو 2 نمبر مائنس بھی کر لیے جائیں گے. بیل بجائیں گے پہلے آپ. جی چیک کر لیں, اب بجائیں. ٹھیک ہے جناب, آپ پہلی باری ہے سوال کی. یاد رکھیے سوال اگر پورا نہیں سنا آپ نے تو سوال بھی آپ ہی نے پورا کرنا ہوگا, جواب بھی آپ نے دینا ہوگا. بعض اوقات سوال غلط سمجھ جاتے ہیں اور آپ بالکل برابر جا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ نمبر کم ہو جائیں. سوال ہے مسواک کر کے. اللہ, بیل بجا دی ہے ہمارے میرپور خاص والوں نے. سوال ہے مسواک کر کے 2 رکعت پڑھنا بغیر مسواک کی کتنی رکعتوں سے افضل ہے؟ اس کا جواب ہے 70 رکعتوں سے افضل ہے.
مسواک کر کے سونے کے کیا فضائل ہیں، یہ بھی سوال ہو سکتا تھا. مسواک کر کے کھانے کے کیا فضائل ہیں، یہ بھی سوال ہو سکتا تھا. مگر آپ نے کہا مسواک کر کے 2 رکعت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اور جواب آپ نے دیا کہ بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. جواب بالکل درست دے دیا. اللہ اللہ، سوال پورا نہیں سنا مگر سوال بھی کمپلیٹ کیا، جواب بھی کمپلیٹ کیا. 2 نمبر لیے اور میر پور خاص 3 نمبر سے آگے. اب باری شعر کی ہے. پہلا مصرع پڑھوں گا. دم توڑنے، اللہ، بہت کلوز بیل بجائی. کس نے بجائی ہے؟ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے میر پور خاص والوں نے بجائی ہے. جی جناب، میر پور خاص والوں نے بجائی ہے. جناب جواب دیجئے. صرف دم توڑنے تک پہنچے. اب یہ دم ٹوٹتا ہے یا جڑتا ہے، یہ تو شعر سنانے. جی، دم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض، اب شیطان سے عطار کا ایمان بچا لو. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. پہلا مصرع آپ نے صحیح پڑھا مگر دوسرے مصرے میں غلطی کر گیا. دم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض، اب اے جانے مسیحا اسے تم آ کے بچا لو. اللہ، 2 نمبر دیے بھی انہوں نے ہی اور لیے بھی انہوں نے ہی. اب باری ہے تیسرے سوال کی. اسی کا نام جوش بھی چاہیے مگر ہوش بھی چاہیے. اگر ریشم، اللہ، باب المدینہ والوں کی باری ہے. ریشم کتنے روپے کا کلو ہے؟ یہ بھی تو سوال ہو سکتا تھا. اگر ریشم امامے میں لگی ہوئی ہو تو کتنی جائز ہے اور کتنی ناجائز ہے، یہ سوال ہے. اور اس کا جواب یہ ہے کہ صاحب بہار شریعت تحریر فرماتے ہیں کہ امامے میں 4 انگل یا کپڑوں میں 4 انگل ریشم مرد کے جائز ہے. یہ چوڑائی ہے، لمبائی کی کوئی قید نہیں ہے. آپ کا جواب بھی غلط ہو گیا ہے. اگر ریشم کی ٹوپی ہو مگر امامہ کے نیچے ہو تو کیا حکم ہوگا؟ سوال تو پورا سن لیں، آپ سوال ہی نہیں سنتے. اور جواب یہ ہے تب بھی ناجائز ہی ہے، یعنی ریشم کی ٹوپی پہننا بھی جائز نہیں ہے. مسئلہ تو پتہ چل گیا مگر 2 نمبر واپس مل گئے ہیں. پھر 3 نمبر کا فرق ہو گیا ہے. اب شعر کی باری ہے. میں جوش ضرور چاہتا ہوں مگر ہوش کے ساتھ. محفوظ، اللہ، نمبر محفوظ رکھ لینا اپنے. محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. جواب بالکل درست دے دیا ہے. مقابلہ پھر قریب آیا ہے. دونوں ٹیموں نے 2 نمبر بھی لیے اور 2 نمبر واپس بھی دیے. پھر چلیں گے اب جناب سوال کی طرف. چوری اور سینہ زوری. چوری کا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ پہلے فیصلہ تو کرنے دے کس نے. چلیں، نہیں، بیل انہوں نے پہلے بجائی. باب المدینہ. جی، اگر یہ سوال ہے تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب میرپور خاص دے رہے تھے. چوری کا کپڑا پہن کر اگر کسی شخص نے نماز پڑھی تو فرض تو ساقط ہو جائے گا مگر اس کا اعادہ کرنا دوبارہ ضروری ہے جائز کپڑے پہن کر. دوبارہ جواب دیں. اگر کوئی شخص چوری کا کپڑا پہن کر نماز پڑھتا ہے تو اس کا فرض تو ساقط ہو جائے گا لیکن اس نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے حلال کمائی کے کپڑے پہن کر. جائز کپڑے پہن کر اس کا اعادہ واجب ہے. جواب درست دے دیا. شاید پہلی بار باب المدینہ 1 نمبر سے آگے بڑھے ہیں. شروع سے لے کر اب تک پیچھے چل رہے تھے مگر اب آگے بڑھے ہیں. مگر کب تک آگے رہیں گے؟ اب جناب شعر کی باری ہے. ہوئی صرف میرپور خاص والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. تھوڑا سا ریپلے تو ہم بھی کر لیتے ہیں، جب زیادہ مشکل ہوگا تو مجلس کو تکلیف دیں گے. جی، ہوئی کیا ہوئی یہ تو اب پتا چلے گا. ہوئی مجرم کو بازیابی تو خوف اسیاں سے دھج یہ ہوگی. خمیدہ سر آبدیدہ آنکھیں لرزتا ہندی غلام ہوگا. خمیدہ سر آبدیدہ آنکھیں لرزتا ہندی غلام ہوگا. جواب درست دے دیا. اٹس انبلیویبل. صرف لفظ ہوئی سن کر اتنا مشکل شعر سنایا ہے میرپور خاص والوں نے. پھر مقابلے میں آگے ہیں. 2 سوال اور 2 اشعار. صرف 4 سوال باقی ہیں جو فیصلہ کریں گے ذہنی آزمائش سیزن 8 کا پہلا سیمی فائنل میں کون پہنچتے ہیں. سوال ہے امام غزالی.
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھل کھانے سے پہلے سوال تو یہ بھی ہو سکتا تھا امام غزالی نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، ان کے نام بتائیں۔ اس کا سوال یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کھانے سے پہلے پھل کھانے سے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ میرا خیال ہے سلسلے کے بعد بہت سارے پھل کھا لیجئے گا، سوال آپ کا غلط ہو گیا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی کسی بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا کس بات کی علامت قرار دیتے ہیں؟ یہ جوش کہیں ہوش نہ گوا بیٹھے۔ مزید 2 نمبر کا فرق ہو گیا ہے ناظرین، 2 نمبر مائنس کر لیے جائیں۔ جواب میں دے دیتا ہوں، امام غزالی فرماتے ہیں بندے کا غیر مفید کاموں میں مشغول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنی نظر عنایت پھیر لی ہے۔ اب باری شیر کی ہے، 6 نمبر باقی ہیں میرے پاس، اور فرق اس وقت 2 نمبر مائنس اگر ہو گئے ہیں تو بتا دیجئے گا۔ جی 3 نمبر کا فرق ہے۔ مالک، پھر بیل، باب المدینہ، میرپور والوں نے بجائی ہے جی، صرف مالک سنا ہے جی۔ یہ کہہ رہے ریپلے کیا جائے، کوئی بات نہیں، چلیں مجلس بھی بہت دیر سے فارغ بیٹھی ہے، انہوں بھی کچھ کام دے دیتے ہیں، تسی درود پاک پڑھاؤ سانو، اسی ریپلے کر دینے۔ اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی 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 اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ۔ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی۔ آئیے دیکھتے ہیں ریپلے کیا بتا رہا ہے۔ پہلے بیل کس نے بجائی ہے؟ اللہ، مجلس کہہ رہی ہے کہ دونوں نے 7 بیل بجائی ہے۔ اللہ غنی۔ اب اس سوال کو ہم اسکپ کریں گے، اب اگلے سوال کی طرف چلیں گے۔ یہ سوال یعنی یہ سوال ابھی سمجھ لیجیے والا مالک جو لفظ تھا یہ کینسل ہو گیا، اب دوسرا شیر ہی ہوگا، یہ بھی شیر ہوگا۔ ہے باب المدینہ والوں نے بیل بجا دی ہے، فقط ہے پر اللہ غنی۔ لگتا ہے 2 نمبر دینے کا شوق ہے۔ ہے یہ سالک آپ کے در کا فقیر، مانگتا ہے امن و ایمان آمنہ۔ آپ سے پھر غلطی ہو گئی ہے نزع و قبر و قیامت کا خوف اگر تم کو تو ورد نام نبی صبح و شام کر لینا۔ یہ سیگمنٹ تو میرے لیے تکلیف دہ بن گیا ہے کہ آپ پورا نہ شعر سنتے ہیں نہ پورا سوال سنتے ہیں، اور اپنے اتنے قیمتی نمبر آپ واپس ہمیں کر دیتے ہیں۔ اب سوال ہے شیطان کی کتنی، جی باب المدینہ والوں نے بیل بجائی ہے، شیطان کی کتنی اور کون سی اولادیں ہیں؟ جی جواب دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی 7 اولاد ہے، 9 اولاد ہے۔ اچھا، ان کے نام؟ جی نام بتائیں۔ زلیتن، وسین، لقوس، اعوان، حفاف، مرتن، اس کے بعد وسیط،
मुवस्सितुन वल्हानुन। आपका जवाब हम दुरुस्त मान रहे हैं। अब आखिरी शेर है। मुकाबले में फर्क इतना हो गया कि बाबुल मदीना वाले कोशिश करें भी तो शायद बराबर नहीं हो सकते। अब मैं इस शेर का दूसरा मिसरा पढ़ने जा रहा हूं। इस वास्ते जी, ये दूसरे मिसरे का पहला लफ्ज था जो इस पे आपने बेल बजा दी। मालिक तुझे बनाया महबूब का मालिक तुझे बनाया मखलूक का खुदा ने इस वास्ते लिखा है हर शे पे। मालिक तुझे बनाया मखलूक का खुदा ने इस वास्ते लिखा है हर शे पे नाम तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया। अल्लाह, फकत एक नंबर से बाबुल मदीना कराची वाले पीछे रह गए। अगर ये गलत जवाब ना देते, जल्दी ना करते, अपने 2 नंबर माइनस ना करते तो आज शायद पहले सेमीफाइनल में बाबुल मदीना कराची की टीम होती। मगर मीरपुर खास के इस्लामी भाइयों ने आज मुकाबला, बल्कि मैं ये कहूंगा कि मीरपुर खास वो टीम है जिसने बाबुल मदीना कराची की दोनों टीमों को बारी बारी पीछे किया है और अब ये सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं। आइए जरा बाबुल मदीना वाले इस्लाम में भी तशरीफ लाएं। माशाल्लाह बहुत शानदार मुकाबला किया, लेकिन इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। कोई एक टीम हमने जो है वो आगे भेजनी होती है, कोई एक टीम ही आगे जा सकती है। मदरी मुन्नियों से गुजारिश है यहाँ आ जाए, तशरीफ यहाँ ले आए जी। आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं कि स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है जी। 49 नंबर बाबुल मदीना कराची मक्की और 50 नंबर मीरपुर खास। फकत 1 नंबर का फर्क रहा नाजरीन, वरना ये मुकाबले का नतीजा कुछ और भी हो सकता था। पहले सेमीफाइनलिस्ट जो हैं वो मीरपुर खास की टीम हो चुकी है। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अब वक्त हुआ है कुछ इनामात तकसीम करेंगे बाबुल मदीना कराची वाले। मेजबान आज हमसे जुदा हो रहे हैं। आइए, अभी तक हमने ये नहीं बताया कि ये खूबसूरत जो पत्थर हतीम काबा का है ये किसे दिया जाए। आपकी राय का इंतजार है। कल आपके मैसेजेस और आपकी कॉल के बाद हम फैसला करेंगे कि क्या मदनी फीस होनी चाहिए। खूबसूरत तहाइफ जो है बाबुल मदीना कराची के इतरे मदीना भी आसान भाई के हाथों दे रहे हैं इंशाअल्लाह, और बहुत प्यारे प्यारे इसमें तबरुकात भी हैं। 2600 के माशाल्लाह इसमें जी खिलाफे काबा का पीस है इसमें। जी जी, आइए अब राय देखते हैं कि मदनी चैनल के नाजरीन की राय क्या थी इस सिलसिले के पहले क्वार्टर फाइनल के हवाले से जी। अल्लाह, 77% राय थी कि बाबुल मदीना कराची के इस्लाम भाई आगे जाएंगे। 23% राय मीरपुर खास वालों के साथ थी, मगर पलट गई राय और मीरपुर खास वाले बढ़ गए आगे। अब जनाब फैजान अबू हुरैरा ये किसे दिया जाएगा, हमारी मजलिस फैसला करे। खिलाफे काबा का ये मुबारक मुकद्दस चलो, जी नाम बताएं। मीरपुर खास वाले नाम बताएंगे अपने अपने जी। मोहम्मद आबिद अत्तारी बिन अब्दुल गनी कुरैशी, मजलिस डॉक्टर्स मीरपुर खास। वकार अत्तारी, फुर्ज अत्तारी। मोहम्मद आबिद अत्तारी भाई को फैजान अबू हुरैरा दिया जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मरहबा मरहबा, अल्लाह खुश। पहले भी आपको मिला है माशाल्लाह, पहले भी मिला है, 2 मिल चुके हैं, तीसरा भी इन्हीं को मिला है माशाल्लाह। और ये आगे बढ़ रहे हैं फैजान मुस्तफ़ा इनाम की तरफ। बहुत ज़हीन इस्लामी भाई हैं, बहुत प्यारे इस्लामी हमारे साथ बाबुल मदीना कराची के भी आए। जिंदगी रही तो फिर किसी सिलसिलों में आप सबसे मुलाकात रहेगी। अब वक्त हुआ है कुरानदाजी करने का, मदनी मुन्नों की कुरानदाजी। यूसुफ भाई फिर आप पत्थर ले आए माशाल्लाह, आप दिखाते रहेंगे। मुझे दे दें। अच्छा, बिला मुकाबला आपको दे दें, चले जरा, ये आप तरसाते रहेंगे लगता है दिखा दिखा के। वैसे है वाकई यूनिक चीज। ये मदनी मुन्नों की है, ये मदनी मुन्नों की है। चले मदनी मुन्ने अपनी पर्चियां निकाल लें भाई, मुन्ने भी है मुन्नियां भी है। तरसने वाली चीज वैसे 3021 नहीं कर, आप दे दें बिला मुकाबला। 3021, अरे वाह माशाल्लाह। आइए भाई मदनी मुन्ने माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए हसन भाई के हाथों से ले तोहफा इंशाल्लाह। बट पर्ची दिखाएं बेटा, शाबाश। चले अब आ जाएं बड़ों की, आप जिसको चाहें दे दें। माशाल्लाह हमारे अमीर हैं इस टीम के और इन्होंने हमारी बड़ी अच्छी तैयारी करवाई। वाह वाह, चले भाई इशार भी किया जा रहा है माशाल्लाह। चले भाई ये तोहफा आपकी मतलब टीम के अमीर यही है माशाल्लाह। चले भाई बड़े इस्लामी भाई, बल्कि आज सब निकाले ना पर्ची। ये रोज आती है वैसे माशाल्लाह। 3051 3051 बड़े इस्लामी भाइयों की पर्ची 3051 नहीं है। आ जाए वापिस आ जाए, मदनी मुन्नी वापिस आ जाए।
شازیہ باجی آپ واپس آئیں. چلے بھائی آپ نکالیں, دوسری پرچی نکالتے ہیں. 3051 نہیں ہے, 3125 3125 3125 موجود ہیں؟ موجود ہیں, آ جائیں ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. چلیں آپ بھی تحفہ لے لیں ماشاءاللہ. صلاۃ و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ کھڑے ہو کر. چلیں. تاجدار حرم میں شہنشاہ دی, تاجدار حرم میں شہنشاہ دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلی ہو کرم مجھ پہ یا سید المرسلی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, تم پہ ہر دم کروڑوں درود. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع لاج رکھنا تمہیں, اے شفیع لاج رکھنا تمہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, تم پہ ہر دم کروڑوں درود. اب مدینے میں ہم کو بلا لیجئے اور سینہ مدینہ بنا دیجئے. اب مدینے میں ہم کو بلا لیجئے اور سینہ مدینہ بنا دیجئے. از پائے غوث اعظم امام مبین, از پائے غوث اعظم امام مبین, تم پہ ہر دم کروڑوں درود. دونوں عالم میں کوئی بھی تم سا نہیں, سب حسینوں سے بڑھ کر کہ تم ہو حسین. قاسم رزق رب العلا ہو تمہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. اب بلا لو مدینے میں عطار کو, اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو. کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں, کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و
हमारे सिलसिले में अबू बिनतैन हाफिज हसन तशरीफ लाए हैं, तो ज़हनी आजमाइश की मजलिस तरफ से यादगार हरमैन तोहफा इन्हें भी पेश किया जा रहा है। माशाअल्लाह, खिलाफ काबा माशाअल्लाह। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आइए इज्तिमा के इख्तिताम की दुआ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आज माशाल्लाह हमारे मंच पर हमारी रौनक यूँ समझिए और बढ़ाई, हमारी इज्जत भी बढ़ाई। माशाल्लाह निगरान काबीनात हैं यूके के फुजैल बापू भी तशरीफ लाए। हाफिज हसन से अर्ज़ करूंगा कि बापू को भी यादगार हरमैन तोहफा पेश करें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका तस्बीह तलाश इल्म बंदगी है, दर्स इसका तस्बीह रहे जिना कदे निशान दिलाएंगे बुलंदियां। चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो, ये नूर इल्म इश्क का न खाली हाथ